بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دختر رسول کے ایام کے حوالے سے گفتگو رہے گی، اور میں بی بی پر لاکھوں درود السلام ہو، اس شہزادی پر جو شہزادی کونین ہے۔ بقول کہنے والے شاعر، زہرا کا در ہے باب شفاعت در نجات، زہرا خدا کا نور ہیں یکتا ہے ان کی ذات، بالا بشر کی فکر سے ہیں آپ کے صفات، لیکن پے شفا یہی ممکن ہے ایک بات، جب بھی کبھی بطول کی عصمت رقم کروں، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں۔ اسلام نے عورت کا جو تصور پیش کیا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت اس کی مجسم تصویر ہے۔ وہ ایک مثالی خاتون ہیں۔ دنیا کی کوئی عورت اس بلندی اور عظمت تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن دنیا کی ہر عورت کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جس کی پیروی کے ذریعے عورت خود اپنی حیثیت کو دریافت کر سکتی ہے، اپنی حیثیت، مرتبہ، مقام کا شعور حاصل کر سکتی ہے، اور کارگاہ حیات میں اپنے لیے صحیح راہ منتخب کر سکتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا انتہائی دشوار ہے۔ وہ ایک عورت تھیں۔ اسلام نے مثالی عورت کا جو تصور پیش کیا، اس تصور کی روشن تصویر میری بی بی پاک، یہ پاکیزہ تصویر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ وہ ہر اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھیں، اپنے باپ کے حوالے سے ایک مثالی بیٹی، اپنے شوہر کے حوالے سے ایک مثالی بیوی، اور اپنے بچوں کے حوالے سے ایک مثالی ماں۔ یہ عظمت جناب ختیجہ کی نسبت سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، حسنین علیہ السلام کی نسبت سے ہے، یا خود بی بی کی اپنی نسبت ہے۔ حضور اکرم کی حدیث کے مطابق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی عورتوں میں جن 4 عورتوں کو ممتاز کیا ان میں سے ایک ہیں۔ تاریخ انسانیت میں 4 منتخب عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے: جناب مریم مادر عیسیٰ، جناب آسیہ زن فرعون، جناب ختیجہ مادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا۔ اور اس فہرست میں جناب فاطمہ زہرا کا نام سب سے آخر میں کیوں آیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام موجودات کے کمال کی آخری حد ہیں، وہ اولین اور آخرین میں انسانیت کے کمال کی اخروی منزل پر ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا دنیا کی مثالی عورتوں میں سب سے آخری اور سب سے افضل نمونہ ہیں۔ جناب مریم کی تمام قدر و قیمت جناب عیسیٰ کے حوالے سے ہے کہ آپ ان کی والدہ ہیں۔ آسیہ زن فرعون کی تمام قدر و قیمت حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے ان کو پالا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر جب آتی ہیں تو جناب ختیجۃ الکبریٰ کی عظمت 2 حوالوں سے ہے کہ وہ زوجہ رسول خدا ہیں اور وہ مادر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ لیکن جب جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کا حوالہ دیا جاتا ہے تو کیا ان کی قدر و قیمت کس نسبت سے معین کی جائے؟ عقل حیران ہے کہ بی بی کس درجے پر ہیں۔ ہم جناب فاطمہ الزہرا کی شخصیت اور زندگی کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ سامعین کرام، ہم لوگ اس پاکیزہ اور بزرگ ہستی سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور ہر سال اس عظیم ہستی کی یاد میں گریہ کرتے ہیں، اور ایام فاطمیہ میں مجالس کا اور سیمینارز کا اس حوالے سے انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور پھر پرسہ دیتے ہیں جناب رسول خدا کی خدمت میں، ائمہ طاہرین کی خدمت میں، وقت کے امام کی خدمت میں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس عظیم ہستی کی شخصیت کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس مقدس ہستی کے بارے میں ہماری معلومات محض چند اطلاعات پر مشتمل ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ رسول اکرم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی زندگی آلام و مصائب میں
بسر ہوئی۔ اور اس موقع پر جب ہم کہتے ہیں کہ آلام و مصائب میں بسر ہوئی، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے یہ کہا کہ بابا جان آپ کے بعد مجھ پر آلام و مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو مثل کالی رات کے ہو جاتے۔ اور پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کو فدق کی جاگیر سے محروم کر دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم گریہ کرتے ہیں اور مصائب کی منزل پر آتے ہیں، تو پھر ہم یہ روایتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کے گھر کا دروازہ آپ کے شکم پر، پہلو پر گرا اور جناب محسن مادر شکم میں شہید ہو گئے۔ سامعین اکرام، ان حالات میں میری بیوی کی شخصیت حزن و ملال کا مرقع بن کر رہ گئی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت کے متعلق ہماری معلومات کا دائرہ محض ان چند واقعات تک محدود ہو کے رہ گئے۔ عموماً ہم جو دل و جان سے ان کی عظمت، ان کی جلالت قدر کے متعارف ہیں، بیوی سے محبت کرتے ہیں، شہزادی کونین کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، اور کیا محبت کے اظہار کے لیے ان معلومات سے واقفیت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور پھر ہم جب مصائب کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بی بی کا معمول تھا کہ آپ اپنے بابا کی وفات کے بعد کاموں سے فارغ ہوتی تھیں اور دونوں شہزادوں کو لے کے بقیع میں چلی جاتی تھیں، اور پھر اپنے بابا کی یاد میں اپنے بابا کا زمانہ، گزرے ہوئے حالات کو یاد کر کے گریہ کیا کرتی تھیں۔ اور پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح مختصر عمر میں گریہ و بکا کرنے اور دشمنوں کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے میں گزار دی۔ یعنی بعض روایتیں کہتی ہیں کہ رسالت مآب کے بعد 60 دن، بعض روایتیں کہتی ہیں 75 دن، اور بعض کہتی ہیں 90 یا 95 دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں۔ اور پھر عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گریہ کرتی رہیں، اور سوائے حزن و ملال کے ہم اور کسی تصور کو اپنے ذہنوں میں نہیں لاتے۔ تو جن لوگوں نے آپ کو اذیت دی تھی، اور اذیت کی تفصیل ہم آگے چل کے کریں گے، کہ بی بی نے یہ وصیت کر دی تھی کہ انہیں ہرگز میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دی جائے، شریک نہ ہونے دیا جائے۔ اور پھر یہی سبب ہے کہ جناب مولا کونین نے اس رات میں 40 قبریں بنائی تھیں تاکہ دشمنان اہل بیت کو شہزادی کونین کے مرقد کا، قبر کا نشان نہ معلوم ہو سکے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں ان حالات کی جانب کہ جن حالات میں شہزادی کونین نے آنکھ کھولی، جناب رسالت مآب کے سائے میں پرورش پائی، پوری تاریخ انسانی میں عورتوں کے لیے بدترین معاشرہ تھا، بدترین وقت تھا جس میں عورت غلامی کا شکار نظر آتی ہے۔ ایک ایسی ہستی جس دور میں پیدا ہوتی ہے جو تاریخ انسانی کی آزاد ترین خاتون۔ جب ہم غور و غوص کرتے ہیں، جب ہم فکر کرتے ہیں، جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، تو بی بی کی شخصیت کے یہ وہ پہلو ہیں جنہیں نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلو ہیں کہ جب ہم ایام فاطمیہ میں شرکت کریں یا اہتمام کریں تو ان تمام پہلوؤں پر آپ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ آپ تاریخ انسانیت کی آزاد ترین خاتون قرار پائیں۔ آیات قرآنی میں جہاں عورتوں کے مقام کا تعین کیا، اسے مردوں کے برابر درجہ عطا کیا گیا، وہاں اس کی سماجی کردار اور معاشرتی ذمہ داریوں کی تفصیل بھی بتا دی گئی کہ عورت کا کام محض گھر تک محدود نہیں ہے کہ بے مقصد رہے اور بے مقصد زندگی گزارے، بلکہ وہ معاشرے کا سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل رکھتی ہے۔ وہ گھر کے اندر بھی انسانیت کے مستقبل کی تعمیر کرتی ہے اور آنے والی نسلوں کو شعور اور آگاہی عطا کرتی ہے، جیسا کہ میرے بیوی کے عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور گھر کے باہر بھی وہ استحصال اور ظلم کے خلاف قیام کرتی ہے اور عدالت کے قیام اور حقوق انسانی کے تحفظ کی جد و جہد میں بھرپور شرکت کرتی ہے۔ یہی عورت کی آزادی کے معنی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تاریخ انسانی میں اس آزادی کا سب سے بڑا استعارہ ہے۔ جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے سب سے بڑا خود نمونہ تھے، نمونہ عمل بنے، نماز کا حکم دیا تو خود نماز کو قائم کیا، گھریلو آداب سکھائے تو خود مثال بنے۔ بے شک دین اسلام کے احکامات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ان کے مناسک ادا کرنے میں فرق ہے۔
یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جب بھی ان کی ادائیگی کی جائے رسول خدا نے ان سب کو عملی طور پر ادا کر کے بتایا، لیکن ایک نمایاں فرق ہے سامعین کرام ان تمام تر احکامات کی بجا آوری میں۔ تو کیونکہ ان دونوں اصناف میں جسمانی لحاظ سے اور حقوق و فرائض کے اعتبار سے بہت فرق ہے۔ مرد و زن کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بڑا رول ہے، بڑا مضبوط کردار ہے، اور تکمیل رسالت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت میں، کار تبلیغ رسالت میں شہزادی کونین برابر کی شریک ہے۔ عورت معاشرے کا اہم رکن ہی نہیں بلکہ معاشرے کا بانی اور اچھائی اور برائی کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ بے جا نہ ہوگا جب ایک چھوٹا سا گھر عورت کے بغیر تکمیل نہیں پا سکتا تو پھر وسیع معاشرہ اس کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اور جب ہم اپنی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تقریباً نصف آبادی عورتوں کی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے تاکہ وہ حجت نہ کر سکیں کہ ہمیں کسی نے راہ حق نہ دکھائی، لیکن ہم تاریخ انسانی پر نظر ڈالتے ہیں، تمام ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو صنف نصفاں کے لیے رسول اکرم مردوں کے لیے تو مکمل نمونہ، مگر عورتوں کے لیے ایسے ہادی کی ضرورت جو صنف نصفاں سے تعلق رکھتی ہو۔ اگر عورتوں کے لیے کوئی رہبر اور رہنما نہ ہوتا تو پھر دین اسلام کیسے مکمل ہوتا اور نہ کار تبلیغ رسالت پائے تکمیل تک پہنچتا؟ تو پھر یہاں ایک دعوت فکر و عمل دی گئی کہ ایسا کون سا کردار ہو کہ جو کار تبلیغ رسالت میں شریک ہو اور عورتوں کی رہنمائی کے لیے مکمل نمونہ تقلید بنے۔ بس یہی وہ ہستی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور آپ ہی کی طرح ہو مگر صنف نصفاں سے ہو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کون ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جس کی تعظیم کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں اور جسے فاطمہ بعزت و منی کہہ کر پکاریں، فاطمہ میرا جز ہے، جو کچھ میں ہوں فاطمہ اس کا حصہ ہیں۔ میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا جز ہیں اور شریک کار رسالت ہیں۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ رسالت مکمل ہوتی اور نہ دین اسلام مکمل ہوتا۔ اور جب ہم شہزادی کونین کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ وہ سیدۃ النساء العالمین کے جن کا کردار امت کی عورتوں کے لیے مکمل نمونہ عمل بنا، میرا لاکھوں درود و سلام ہو آپ سلام اللہ علیہ کی عظمت پر، میری شہزادی کی عظمت پر، کہ مختلف پہلوؤں سے بی بی کی عظمت ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی تحقیق کے دوران ایک تحریر میری نگاہوں کے سامنے آئی کہ نام بھی لینا چاہوں گی کہ ایک موقع پر خدیب اسلام مولانا کوثر نیازی صاحب فرماتے ہیں اپنی تحریر میں کہ ابھی میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اسلام میں ایک ہی خاتون ایسی ہیں جس کو شعراء نے اور فضلاء نے خراج تحسین پیش کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ توحید میں تثلیث ہے اور تثلیث میں توحید ہے، جس کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی گئی، کیا کسی پہلو سے یہ درست تو نہیں؟ میں اپنے دوست کی یہ بات سن کر توحید میں تثلیث اور تثلیث میں توحید پر ایک انداز خاص میں مفہوم معین کرنے پر مصروف رہا، اور اس مفہوم کو جب میں نے معین کیا تو میں اس پر ایمان لے آیا۔ یعنی ایک ٹرائنگل ہے کہ جس کے اندر توحید مضمر ہے، اور توحید جو ہے اسی ٹرائنگل کے اندر، اور یہ ٹرائنگل اسی توحید کے اندر مضمر ہے۔ اور یہ اس طرح سے مولانا رقم طراز ہیں کہ اس طرح سے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے روپ میں مجھے جناب ختیجہ نظر آئیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ جو تعریفیں جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ہو رہی ہیں وہ سب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پہنچ رہی ہیں، اور جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تعریف ہو رہی ہے وہ سب ان کو پہنچ رہی ہیں۔ پھر جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی جناب زہرا کے روپ میں ہیں، اور جو تعریفیں جناب زہرا کی ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پہنچتی ہیں، اور جو جناب زینب کی تعریفیں ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پہنچ رہی ہیں۔ تو جناب زہرا کی توحید میں یہ تین شخصیتوں کی تثلیث مجھے نظر آئی، اور تثلیث میں مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی توحید دکھائی دی۔ اس بات کی اگر توجہ نہ کی جائے تو پھر جناب ختیجۃ الکبریٰ کے احسانات کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟
جو محسنہ اسلام ہے، جس نے اپنی تمام تر دولت نثار کر دی کار تبلیغ رسالت میں اسلام کے فروغ کے لیے، اور ان شفقتوں کو کیسے بھولیں، اس دولت کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے کہ جس نے اسلام کو خرید لیا، جس نے اسلام کی آبیاری کی، جو کار تبلیغ رسالت میں شریک کار تبلیغ رسالت ابتدا میں رہیں۔ اور پھر میدان کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو آخر کیسے فراموش کیا جائے کہ جن کے بارے میں کہنے والے شاعر نے کہا، جناب زہرا جواب مریم، جناب زہرا جواب مریم، جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ تو جب بھی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت کا، سیدہ طاہرہ کا ذکر ہوگا تو یاد رکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہوگا، اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوگا اور اسلام ابد الآباد تک ان تین ہستیوں کے احسانات سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام کی تاریخ میں سے ان تینوں مقدس شخصیتوں کے احسانات کو منہا کر دیا جائے، ان تینوں شخصیتوں کے احسانات کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے، تو باقی کیا بچتا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ دیکھیں اس میں کچھ میں نے تھوڑا دیکھ کے اپنا ٹائم اس کو اپنے جو کیا تھا